یہ صرف ایک فلسفہ نہیں ہے کہ بھائی دوست کی پہچان مشکل حالات میں ہوتی ہے. یہ اسلام کا حکم ہے کہ مشکل حالات میں لوگوں کے کام آؤ. یہ اسلام ہے. مشکل حالات ہوں لوگوں کے کام آؤ. اب دیکھیں ہم مسلمان ہیں تو ہمارا آخرت پر یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے, مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, زندہ ہونے کے بعد جواب دینا ہے. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے جس کو ہم بعث بعد الموت کہتے ہیں. اب اگر ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں وہ گناہ کی زندگی میں مبتلا ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا مثال کے طور پر, وہ ماں باپ کا نافرمان ہے, وہ شراب پیتا ہے, وہ بے حیائی کے کسی کام میں مبتلا ہے, تو اس صورت میں بھی آپ نے نظریں جھکا کر گزر نہیں جانا کہ یار اس کا میٹر ہے, اس کا پرسنل مسئلہ ہے, میرا اس سے کیا لینا دینا. آج کل یہ ایک ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے. قرآن میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا آپ نے لفظ سنا ہوگا. قرآن میں بار بار اس کا حکم ہے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. جگہ جگہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. آج کل یہ ایک ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے, یہ ایک ذہنیت بنائی جا رہی ہے کہ یار اگر کوئی آدمی برائی کر رہا ہے اس کا پرسنل میٹر ہے, آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں, آپ اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت. دیکھیں ایک تو مداخلت ہے نا, مداخلت کرنے کی تو اجازت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے دل میں خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبات تو ہونے چاہیے. بالکل اس طرح جس طرح کوئی سڑک پر ایکسیڈنٹ کسی کا ہو, آپ کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں اس کو مزید نقصان نہ ہو جائے. جب آپ کسی کو دیکھیں یا میں کسی کو دیکھوں یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا, یا آدمی بے حیائی کے کام میں مبتلا ہے, کسی ناجائز انکم کا ذریعہ اس کا جو ہے وہ ناجائز اور سود ہے, تو میرے دل میں اس کے لیے خیرخواہی کے جذبات ہونے چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے. کہیں ایسا نہ ہو اپنے اس عمل کی وجہ سے قیامت کے دن یہ جہنم میں چلا جائے. میں اس کے لیے ایسا کیا کر سکتا ہوں, ایسی کیا کوشش کر سکتا ہوں کہ اس کو میں اپنی کوشش کی حد تک جہنم سے بچانے کے لیے کچھ کر سکوں. اب ہم میں سے ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے میرے دل میں کتنے جذبات پیدا ہوتے ہیں. آیا میرے دل میں کسی برائی کو دیکھ کر جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ غصہ نہیں, رحم, خیرخواہی. علماء فرماتے ہیں کسی شخص کو گناہ میں مبتلا دیکھیں تو آپ کے دل میں ایسے رحم دلی کے جذبات پیدا ہونے چاہیے جیسے جذبات آپ کسی کو بیماری کی حالت میں دیکھتے ہیں نا. کوئی آدمی بیمار ہے تو کوئی بھی جا کے اس کو یہ نہیں کہتا بھائی تم بیمار کیوں ہو گئے, تمہیں بخار کیوں ہو رہا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ ٹھیک کر دے گا, آپ پریشان نہ ہو, وقتی پریشانی ہے, فلاں فلاں. گناہ میں مبتلا شخص روحانی بیمار ہوتا ہے. گناہ میں مبتلا شخص روحانی, اس کے ساتھ ہم نے اسی طرح کی خیرخواہی اختیار کرنی ہے, کوشش کرنی ہے جو میں کر سکتا ہوں خیرخواہی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ کر سکوں. یہ رحمت ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین تھے, تو حضور نے آ کر امت کو کیا درس دیا؟ اس کا مطلب حضور نے جو دروس دیے ہیں, جو اسباق دیے ہیں, وہ سارے کے سارے انسانیت کے لیے رحمت ہیں. اگر حضور نے امت کو نماز کا حکم دیا ہے تو نماز امت کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. اگر حضور نے امت کو والدین کی فرمانبرداری کا حکم دیا ہے تو یہ حکم امت کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. اگر حضور نے حکم دیا ہے کہ سود نہیں کھانا تو یہ حکم امت کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. اگر حضور نے حکم دیا کہ بے حیائی سے بچنا ہے تو یہ حکم امت کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. ہم نے اس رحمت سے کتنا فائدہ اٹھایا؟